اپنی بریڈ بھی تو بنائی سی آسو. ہاں میں ریسیپی لی بچائی ریسیپی لی بچائی ہے کھانی ہے کھا لا ریسیپی بنانی ہے تو ہاں اتنا پھر میں تو زبردستی پی نہیں اس مجھے. نہیں کھا لا پنی کھا لا بسکٹ کھا لا. تو تینوں تک قدم تھوڑی گاؤں ہو سکتی ہیں. ہاں یار چھوٹا رہا پیچھے نہیں مطلب وہ سینٹر چ نہیں کرے بیٹھے تھوڑا میں تو کہنا ہور چ ادھر چاہیے نہ اس کو تو کیمرہ کیوں نہیں موو کرتا میں موو کرنے ابھی اے چل تو موو ہوندی ہے تینوں موو کر لے تو کرین چاہیے کوئی تو اس طرح موو ہون لگی. تو چلیں جی بس یہ ضروری نہیں آسوا کہ یہ والی اسی ویڈیو میں لگے تو جب اسٹارٹ ہو تو چلو سلام دعا کر لیا کرو کیوں پتہ ہوتا نہیں ہے کہ کل والے ولاگ میں لگنا پرسوں والے میں لگنا. السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آ جائیں بریک فاسٹ کریں ہمارے ساتھ اور پنیاں کھائیں پنجیری کے لڈو کھائیں. اگر ریسیپی نہیں دیکھی جا کے محمد زید پہ دیکھ لیں. یہ میں نے ثنا کے لیے بنائے تھے لیکن زیادہ بنا لیے تو سب کھائیں صبح میں ناشتے میں ہیلدی ہے. زیادہ بھی نہ کھائیں کیونکہ کیلوریز بہت ہیں. ہاں کر لیجیے. اور سنا کیا چل رہا ہے زندگی میں کورونا کے علاوہ. بس یہ دیکھو پنیاں اب یہ کھا رہے ہیں تو بالکل وہ یاد آ رہا زمانہ پاکستانی. لیکن یہ آسوا میں بتا دوں وہ پنیاں اتنی ایسی نہیں ہوتی تھی. بات کو مانو یا نہ مانو یہ ساری پنیاں ملا کے اس کی ایک پنی ہوتی تھی اتنی بڑی. جیسے یوں سمجھ لو کہ کم سے کم کرکٹ کا جو بال ہے یا ہاکی کا جو گیند ہے اس کے برابر وہ پنی ہوتی تھی. ایک کھانی ہے بس اس کے بعد چائے کا کپ پی لیا بس. وہ پھر کئی مرتبہ تو دوپہر تک کی روٹی بھی بندہ نہیں کھاتا تھا. اس میں نے ہیوی اس میں کیونکہ زیادہ تر اس میں جو آٹے کی کوانٹٹی ہے وہ ایک ہے جو ڈرائی فروٹ ہے وہ 4 گنا زیادہ ہے. سو اس لیے یہ ہیوی کیلوری. سو آپ میں نے اس حساب سے بنایا ہے کہ آپ نے نٹس کھانے مٹھی کے حساب سے ایک سرونگ میں تو یہ پورا آپ کے ہاتھ میں آ جاتا تو ایک سرونگ بن جاتی. تو یہ اس کے پیچھے جو ہینڈ کا جو چھوٹے بنانے کا ہے نا تو ایک سرونگ آپ کی مٹھی کی تو میں نے اپنی سرونگ کے حساب سے بنا لی. چلیں جی اس میں بھی میں بتا دوں کہ آج میرے 50,000 جو سبسکرائبرس آج ہو گئے. تو بڑی مہربانی آپ سب کی جو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں. حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں اگر آپ کو اس کو ریشو بتاؤں کیونکہ جو جن کو پتہ ہے یوٹیوب پہ جو کام کرتے ہیں وہ اسٹوڈیو میں آپ کے اسٹوڈیو میں یہ ساری فگریں آپ کے سامنے ہوتی ہیں کہ مجھے صرف ابھی تقریباً 25 لوگوں نے سبسکرائب کیا یا 27% لوگوں نے. مور دین 70% پیپل وہ ہیں جو مجھے دیکھتے تو ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوا. ایکچولی یہ سب چینلز کے ساتھ زیادہ تر یہ ہوتا ہے ریشو کم اور زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس وقت پاپا زید کی ویڈیو واچ کر رہے ہیں تو پلیز انہیں سبسکرائب کریں. یہ ان کو ہیلپ کرتا ہے. چینل کو لائک ضرور کریں کامنٹ ضرور کریں کیونکہ یہ چیز ہیلپ کرتے ہیں. تو اگر کئی دفعہ بھول جاتا ہے بندہ ویڈیو دیکھتے ہوئے سبسکرائب کا بٹن نہیں دباتا تو پلیز پاپا زید کو سبسکرائب کریں. اور دوسری شاید میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں سوری مجھے یہ گلے تو رات کو ایشو ہوا. حالانکہ میں وہ پف لے رہا ہوں لیکن کبھی کبھی وہ ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا کوئی بات نہیں کھانسی آئے گی تو یہاں سے اگر نکل کے جراثیم نہیں جائے. ایک میں نے بندہ رکھنا پڑا جن میں یاد دلا دیا. انکل آپ یہ بات کر رہے تھے یہاں محمد علی بول گیا. ہاں اور دوسری گل یہ کہ آپ حیران ہوں گے کہ میرے یوٹیوب اسٹوڈیو میں انالیسس اس کی ساری وہ دیکھتا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ آسوا کہ مجھے 18 سال سے لے کر 18 ایئر سے لے کر 24 ایئر تک کے جو بچے ہیں تقریباً وہ 38% ٹوٹل میرے لوگوں کے فالورز کے ٹوٹل میں سے 38% بچے وہ دیکھتے ہیں مجھے. اور پھر اس کے بعد بچا میرا 24 سے لے کر 34 تک 25 سے لے کر 34 تک
پھر وہ تقریباً پتہ نہیں 28-30% ہوئے ہیں. اور یہ یعنی یوں کہہ لیں 18 سال سے لے کر 34 سال کی 70% تقریباً لوگ وہ ہیں بچے وہ فالورز ہیں جو 18 سے لے کر 34 سال کے عمر کے ہیں. سو اس لیے اس چیز کا مجھے علم ہے. میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. کئی لوگ جب وہ شروع ہو جاتے ہیں سمجھانا بتانا، چلیں پھر وہی بات ہے، بے شک سمجھائے مجھے، سمجھنا میں نے نہیں ہے. اب یہ بڈھا اس عمر میں کا دماغ جیسا ہو گیا، میں نے سمجھنا بالکل نہیں ہے. کئی لوگوں نے مجھے اس طرح بھی آس پاس میں کہا بڑا بڑا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب جس قسم کا جس ایج سٹیج پہ میں ہوں، جیسا میرا ذہن ہے یا جیسا میرا ذہن ڈیولپ، آپ کہتے رہے آپ کا حق ہے، جائز بات مناسب بات جو مرضی کرتے رہے، کرنی میں نے اپنی مرضی. یہ میرے دوست بھی مجھے یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا مشورہ ہوتا ہے، کئی بات بندہ مانتا ہے، لیکن یہ نہیں کہے کہ ساری باتیں میں نے ماننی ہیں. سو یہ چیزیں ہیں. لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ تکبر وغیرہ والی بات نہیں ہے. اس میں خدا کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ لوگ مجھے وہ اتنا دیکھتے ہیں، اور اتنے % بچے جو ہیں وہ مجھے، باقی جو بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ سارے دیکھتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب میں بڑا خیال کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات، آپ سوچ سکتے ہو کل کی ویڈیو میں رات، یہ مما گواہ ہیں، رات میں اپنے کمرے میں سے رات تقریباً 3 بجے رات اٹھ کے مجھے ایک دم خیال ہے، میں نے کہا یہ جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اس میں فلانے جگہ پہ یہ بات ہو رہی تھی، تو مجھے ایسی ذہن میں کلک کیا کہ ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی ایسی آیا. میں نے اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھا، مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یہ لفظ جو ہے، حالانکہ ایک جنرل بات ہم کر رہے تھے، میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی ہم اتنا، میں کیئر کرتا ہوں اس بات کا، اتنا خیال کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ یہ بچے بچیاں جو اتنا ہمیں دیکھتے ہیں ان پہ کوئی بیڈ امپریشن، کوئی غلط امپریشن جائے. تو آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، یقین کریں اس بات کا، خدا گواہ کہ رات میں نے اس ویڈیو کو آسوا ہٹایا، یعنی لوڈ کی ہوئی وہاں سے ڈیلیٹ کی، چونکہ اس کی کاپی میرے پاس اس میں ہوتی ہے، میرے پاس کیا اس کو بولتے ہیں، البم میں، اس میں سے پھر میں نے اس کو ایڈٹ کیا، وہ ٹکڑا ایڈٹ کر کے پھر اس کو مووی بنائی، مووی کر کے پھر اپلوڈ کر، پھر میں رات سویا ہوں، یہ صبح مجھے 5-6 بج گئے. یعنی میں اتنا خیال کرتا ہوں. تو اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ آپ بے فکر ہو کے فیملی کے ساتھ، بچے بچیاں کوئی بھی ہو، انشاءاللہ میری ویڈیو میں تو کم سے کم میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی ایسی، اور اگر کوئی بندہ فیل کرے تو مینشن کرے مجھے کہ انکل یہ ایسی بات آپ نے یہ غلط بات کی یہ بچوں. میں کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ینگ جنریشن کسی قسم کا ان کو کوئی غلط راستہ نہ ملے ہماری طرف سے کم، باقی ان کی مرضی جو کر رہے ہیں، ہم ان کو کوئی مس گائیڈ نہ کریں، کوئی غلط بات نہ کریں. اسی لیے میں نے یہ 20 دفعہ کہا ہوا. اس پہ بھی مجھے ایک نے کہا وہ بڑا تو چاچا مغرور ہے، تو کمنٹ ڈیلیٹ کرنا. بھی میں بالکل ابھی پھر کہہ رہا ہوں، آج 50,000 ہو گئے، خدا کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں. ساتھ میں سب کو یہ میسج بھی دے رہا ہوں کہ کوئی کمنٹ جو مجھے سمجھ نہیں آئے گا، کسی ایسی لینگویج میں ہے، بالکل جو 2-3 لینگویج آپ بھائی اس میں لکھیں. آپ اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو نہ لکھیں کمنٹ، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن آپ کیا پتا آپ نے کیا لکھا ہو، وہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کمیونٹی کے لوگ، اس لینگویج کے لوگ جب اس کو پڑھے تو میرے چینل سے وہ امپریشن لے، کوئی گالی گلوچ، کوئی گندی بات کوئی ہو، میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ایسا کامنٹ جو زو مانے ہو، خاص طور پہ ہماری پنجابی زبان میں ایسے کئی بالکل جنرل بات ہوتی ہے، کوئی اس کا مطلب نیگیٹو نہیں ہوتا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ 2 معنی اس کے نکلتے ہیں. مجھے جہاں تھوڑا سا کلک کرتا میں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. سو میں اسکریننگ اپنے چینل کے اللہ کے فضل سے کرتا رہتا ہوں. آپ لوگ بے فکر ہو کے، اور اس کو اس لیے بھی کہ یوتھ ینگسٹر مجھے دیکھتے ہیں، اس چاچے کو جس کے بال سر پہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اور اس چاچی کو ماشاءاللہ، چاچی تو چلو ٹھیک ہے یوتھ میں ابھی بھی فکس ہو جاتی ہے، اور لیکن میں جو ہے اب میں کیا بولوں، کچھ بولو کہ میں کس میں فکس ہوتا ہوں. doesn't matter. وہ کہتے ہیں نا دل ہونا چاہیے جوان، ہاں. عمرہ میں کیا رکھا، عمرہ کی رکھا. I don't really care what people say. You old, I'm old, you old. Do what you want to do in your life. اور آپ جو پیرنٹس ہیں نا، آپ کے جو پیرنٹس ہیں، کئی دفعہ ہمیں بھی، زید کو بھی، مجھے بھی ایسے کامنٹس آتے ہیں کہ ایکٹ لائک یور ایج از جسٹ اے نمبر. اپنے پیرنٹس کو جینے دیں. میں جیسا چاہتی ہوں پہنتی ہوں، مجھے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے میرے ہسبینڈ کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے. ظاہر ہے آبویسلی اپنے لمٹ میں رہتے ہوئے جو بھی میں کپڑے پہنوں یا جو بھی میں میک اپ کروں، جو بھی کروں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں آنٹی ایکٹس لائک اے ٹین ایجر. آئی فیل لائک اے ٹین ایجر، سو آئی ایکٹ لائک اے ٹین ایجر. کیونکہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نظر بد سے بچائے. آپ سب کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب ایسے رہتے ہیں ایک دوسرے سے فرینڈلی. کوئی کسی کا وہ نہیں ہے اس طرح کہ
یہ اولڈر ہے تو یہ ینگ ہے. ٹھیک ہے, ایج ہماری رسپیکٹ ہے وہاں پہ ایز اے پیرنٹ جو بھی ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ایز اے فرینڈلی ماحول بنا کے رکھیں گھر پہ. تو اپنے پیرنٹس کو بھی اسپیس دیں, ان کو کرنے دیں وہ جو کرنا چاہتے ہیں. آئی برو بنانا چاہتے ہیں, ڈارک لپسٹک لگانا چاہتی ہیں وہ مطلب آتی ہے, اور ڈارک کپڑے پہننا چاہتی ہے. اولڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سفید کپڑے پہن لوں اور ڈائی نہ کروں اپنے بالوں کو, تیل لگا کے چٹیاں باندھ کے مطلب اس طرح سے بیٹھ جاؤں. تو لیٹ دیم لیو, اور آپ ان کو آپ یہ ٹرائی کریں, ان کو کر کے دیکھیں, ان کو پسند آئے گا. وہ صرف شائنیس میں وہ لوگ نہیں کرتے, اور اسی میں بیچارے, اور جب وہ ینگ تھے اس وقت آپ لوگوں کو بڑا کر رہے تھے, یا یوں کہنا حالات ایسے نہیں, ہاں, یا حالات ایسے نہیں فرق کرے کسی کو بھی. میں اپنی بات کرتا ہوں, جب ایج ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے اپنے لیے, اور ہر چیز بچے بھی سپورٹ کرتے ہیں آپ کی, وسائل ہیں, پیسے ہیں. اب بچے تنقید کرتے ہیں, وہ مان میں لپسٹک لا کے کتنے جانا ہے. تنقید نہ کریں. میں تو آپ کو پتا ہے, اگر نہیں پتا تو میں تو اس پہ بھی ہوں, ٹک ٹاک پہ بھی ہوں, وہاں پہ جا کے فنی کامیڈیز بھی کرتی ہوں, ایسے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے. کوئی سب کے سامنے کر رہی ہوتی, میرے گھر میں کسی کو آبجیکشن نہیں ہے اس پہ, بالکل نہیں. تو بلکہ زید کو پسند ہے کہ میں سانگس پہ کروں, وہ میں نے ریڈیوس کر دیا تقریباً لاسٹ مجھے اچھا لگتا ہے وہ. میں سانگس پہ نہیں کرتی, پہلے میں کرتی تھی سانگس کے اوپر, پر تھوڑا سا اللہ کا خوف ڈرا دیا اللہ میں نے, سو آئی جسٹ کوئٹ, آئی کینٹ ڈو اٹ اینی مور آن دی سانگس. انسان تو آپ اپنے کردار سے بنیں گے. انسان جب آپ بنیں گے, نمازیں جتنی پڑھنی ہیں, نماز دیکھو فرق کیا ہے, اس سے تو اس کو تو کسی چیز سے آپ ملاؤ نہیں نا, کہ نماز میں پڑھی تو اب میں یوں ہو جاؤں. نہیں, نماز تو آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے, اللہ کا حکم ہے, آپ نے نہیں پڑھنی ہے, آپ نے جواب دینا, میں ہوں کوئی بھی. لیکن اس سے ہٹ کے آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا دل لوگوں کے لیے کیا کرتا, آپ کسی غریب کو دیکھ کے آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں. اصل انسان وہ ہے, اصل انسانیت ہے یہ. کسی بھی مذہب کا بندہ ہو, وہ اگر اس کا دل کسی غریب آدمی, کسی بھوکے ننگے کو دیکھ کے اگر اس کے دل میں ہمدردی نہیں آئی, بیکار ہے آپ کی. ایک بندہ بیچارہ تمہارے در پہ بھوکا کھڑا ہے, خود تم تکے قورمے کھا رہے ہو, اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دے رہے, نمازیں 5 پڑھ رہے ہو, اس غریب آدمی کو تو تم دھکے دے رہے ہو. تو اس کمپیریزن میں کہہ رہا ہوں. لیکن میرا پھر بھی ایمان ہے, میں کہتا ہوں جو نماز پڑھتا ہے, یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا, اوہ تیری کڑے نماز قبول ہونی ہے, اوہ تو کہ روزہ رکھو, اوہ کی قبول ہونا. نہ, یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ آپ کی کتنی عبادت, آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے بھی عبادت کر رہے ہیں, اور دل آپ کا پاکستان میں آپ کو کیا کیلکولیشن کر رہا ہے. وہ بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے, آپ یہ سوچ رہے ہیں, پر اس نے کیا, اس کے ڈیڈز ہیں, کیا اس کے دل میں, ہو سکتا ہے وہ اللہ سے اتنا قریب ہے, اور آپ اسے بھی. اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھ کے کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے, اور یہ جو اللہ کے کام ہے اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے. بالکل. آپ کو یہ بتائے کہ زید حافظ قرآن ہے, قرأت بہت اچھی کرتے ہیں, آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ قرأت کر کے دکھائیں. اب رمضان بھی آنے والے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ زید کر لیں. بس وہ اصل میں آس پاس دیکھیں, جو قرأت ہے اس کا تعلق آپ کی, دیکھو اللہ کی جو آواز ہے نا, جو یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے. قرأت کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ آپ کی آواز بھی ہو. میں تو کہتے ہیں یہ سب دیکھتے ہیں. جہاں تک تلاوت کی بات ہے, قرآن کو ریسائٹ کرنا اس کے لیے ٹھیک ہے, وہ میں پڑھتا ہوں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور رمضان میں وہ کریں گے آپ. میں اور یہ بھی میں بتاؤں کہ ابھی میں دیکھیں کئی لوگ سوال کرتے ہیں, مجھے اس میں بھی کوئی آر نہیں, کیونکہ میں نے جواب تو یہ اللہ کو دینا ہے. کہ کئی لوگ یہ ایسے بھی کہتے ہیں جی آپ نے قرآن حفظ کیا, اب آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ سیدھے جہنم میں چلے گئے. یہ تو اللہ پہ چھوڑیں آپ, میں نے سیدھے جانا ہے, یا کہیں رکتے رکاتے بیچ میں جنت آ گئی تو اس میں اللہ نے مجھے دھکا دے دینا ہے, یہ تو اس کو پتہ ہے, آپ چھوڑیں اس باتوں کو. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ضرور ہے کہ باقاعدہ تراویح پڑھائی ہے. اور میرا چھوٹا بھائی میرے پیچھے کھڑا ہوتا تھا, جس کو لقمہ کہتے ہیں, اگر حافظ بھول جائے تو اس کو وہ بتاتا تھا کہ اس کو چلو اللہ جنت نصیب کرے. وہ بیچارہ اس کی کبھی وہ پڑھانے لگ جاتا, میں پیچھے کھڑا ہو جاتا. ایسا بھی ہوا کہ وہ پڑھا, تراویح پڑھا, میں پیچھے کھڑا ہوں, میں سن رہا ہوں اس کو. سو یہ چیزیں تو میں نے کی. اب اللہ کو کیا چیز کوئی پسند آئی ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے ایسے کام تو ہوں گے جس کی وجہ سے آج اس اسٹیج پہ آ کے بھی آج میں کہتا ہوں کہ اس کو لے لو تم, یوٹیوب پہ. بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے اب کیا کیا, اب میں دوبارہ سے بسم اللہ کر کے میں نے اس کو پکا کرنا. ایک جو اس فیلڈ سے ہیں ان کو پتہ ہے, کچا ہو جانا, بھول جانا, کمپلیٹلی بھول جانا اور بات ہے, ناممکن بات ہے.
کیونکہ جب آپ دیکھیں جو آپ نے چیزیں بچپن میں سیکھی ہوتی یاد کی ہوتی ہیں، جو صورتیں جو نماز آپ نے دیکھا آپ وہ کبھی بھول نہیں سکتے. مشکل ہے، بھولتا نہیں، کچا ہو جائے. یہ ہے کہ اب یہ زید انشاءاللہ شروع کریں گے اور اس میں آپ ساتھ دیں تو انشاءاللہ زید. تو میری یہ خواہش ہے، یہ میری بھی خواہش ہے، میں اس قرآن پاک کو دوبارہ سے اس طرح کر لوں کہ جیسے میں تراویحوں میں سناتا تھا ایسا ہو جائے مجھے. اور ظاہر ہے میں نے اپنی اب جو زندگی اس میں صرف اس کام میں نہیں لگے رہے. خیر، مقصد میرا کہنے کا کہ میں نے اس قسم کا جو حد تک آمیز طریقے سے، میں نے پچھلی ویڈیو بھی لگے گی آج دیکھیں، اس میں میں نے یہ کہا کہ آپ کسی کی بے عزتی نہ کریں کہ آپ یہ کیوں ہو گئے، آپ یوں کیوں ہو گئے، آپ تکبر میں ہو گئے، آپ فلانے میں ہو گئے. یہ نہ کریں. آپ صرف اپنے آپ کو دیکھیں. اصلاح اگر آپ چاہتے ہو معاشرے کی تو اپنے آپ سے اسٹارٹ لو، اپنے گھر سے اسٹارٹ اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں میری طرف بھی ہیں. بالکل. اگر آپ کو اس قسم آپ کے کوئی مینیفیسٹو ہے، اگر آپ کا کوئی ٹارگیٹ ہے تو پہلے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے وہ سمجھ بھی جائیں، ان کو برا بھی لگے. انہوں نے مجھے ہمیشہ تبلیغ جماعت میں جانے کی دعوت دی. میں نے کہا یہ بہت اچھا کام ہے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے عظیم لوگ اس کے اندر ہیں، اس وقت بھی ہیں، پہلے بھی تھے، مجھے معلومات بہت ہیں ان کے بارے میں، سب کچھ ہے. لیکن میں نے ایک کنڈیشن رکھی. میں نے ان کو کہا پہلے تو مجھے تم خود اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ، تمہارے انداز تمہارا صحیح ہو، تمہارے میں غیبت تم نہ کسی کے کرو، کسی کی منافقت اس میں نہ تم ہو، اور تکبر تم میں نہ ہو. تم میں یہ چیزیں میں نے ان کو میں نے کہا پہلے تو آپ جب میں دیکھوں گا تم میں یہ چیزیں صحیح ہیں، یہ نہیں ہیں. دوغلپن پیچھے سامنے آپ کو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، ادھر جا کے کہا تمہارے ساتھ ہوں. یہ حقیقی باتیں ہیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی. اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا تبلیغ میں تمہارے ساتھ اس وقت جاؤں گا میں جب اس کو سمجھوں گا کہ تمہارے میں کوئی چینجنگ آئی ہے اور تم نے بڑا، تو پھر میں تمہارے ساتھ. اپنے بچے کیوں جاتے تھے تبلیغ میں؟ اب یقین کریں یہاں بھی آپ ہنسیں گے. میں نے پچھلی اتفاق دیکھیں گے، صرف پچھلی ہی ویڈیو میں میں نے یہ چیز بتائی کہ ہمارے بچے اسامہ وزیر ایک تبلیغ جماعت والوں کے ساتھ آج 4-5 سال پہلے یہ جاتے تھے باقاعدہ. 2 راتیں انہوں نے باہر رہنا ہے، گشت پہ رہنا ہے، روزوں میں خاص طور پہ جانا ہے، مسجدوں میں روزوں کے اندر یہ سرو کرتے تھے، روزہ کھلوانا اور روزہ رکھنے کے چاہیے، یہ سارے کام یہ ماشاءاللہ کرتے رہے ہیں. اس لیے یہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ، ان کا بھی مزاج، ان کی سوچ بھی نیچے کی طرف، آسمان پہ نہیں اڑے پھرتے ہیں یہ لوگ. انہوں نے اس میں حصہ لیا ہوا، انہوں نے دیکھا ہوا ماشاءاللہ. تو وہ فرسٹ ٹائم جب گروہ انہوں نے ان کو کہا تو یہ عزیر کہتا نہیں چلیں گے، اسامہ کہتا نہیں ہم نے تو جانا. تو آپ یقین کریں یہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اس وقت خود بھی کوئی اتنا ذرا زیادہ یہ تھوڑا کٹر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اتنی زیادہ وہ نہیں تھی. اب تو ماشاءاللہ روزہ نماز اس کی سب چیزوں کی پابند ہے یہ. تو یہ بڑی فکر میں پڑ گئی، کہنے لگے نہیں میں تو نہیں جانے دوں گی. میں نے تو سنا کہ جو تبلیغی جماعت میں جو بچہ گیا وہ تمہارے ہاتھ سے گیا اور اس نے ادھر سے آگے نکل جانا، بستر کندھے پہ لینے چلے جانا. کیا ان کے ساتھ تبلیغ والوں کے ساتھ بھاگ جانا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. ان کو سیکھنے دو، اس میں شک کوئی نہیں ہے. یہ جو تبلیغی جماعت والے جو کام کرتے ہیں یہ آپ کو کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں پڑھاتے ہیں، بیسک چیزیں ہیں جو ان رکن ارکان کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ نے اس طرح کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، موٹیویٹ کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں، کوئی نئے سرے سے کوئی ایسی چیز نہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے بیچارے. اور پیسے والے لوگ ارب پتی آسوا اس کے اندر اپنے گھر بار چھوڑ کے بستروں کندھوں پہ رکھا ہوا، جو ان کے پاس گاڑیاں ہیں، اپنے ذرائع ہیں، وہ بھی ان کو ساتھ دی ہوئی ہیں اور خود بھی ساتھ جا رہے ہیں بیچارے. تو یہ بڑا کام ہے. جو اپنے دین کے لیے اگر کوئی اتنا کرتا ہے ہم تو ان کو سلام کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن میں انشاءاللہ تعالی ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو قرآن مجید کو میں نے شروع کیا ہوا دوبارہ سے، اور ایک دن آئے گا کہ میں اس کو دوبارہ سے، کوئی پتہ نہیں کہ میں پھر کسی مسجد میں تراویح بھی سناؤں. لیکن میں اس کے لیے مجھے پکا کرنا ہوگا، کیونکہ تراویح اتنے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. آپ ایسے نہیں ہے کہ یوں کر کے جائیں گے اور اٹھائیں گے پڑھ لیں گے. ایون جو حافظ قرآن ہے آج جس کے پیچھے ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں حافظ صاحب بیچارے بس آئے ہیں، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، روزہ کھولا اور آئے تراویح. جس دن تراویح پڑھانی ہے، اگر جس زمانے میں بھی کرتا ہوں، اس دن بھی آپ نے 5-6 دفعہ اس سپارے کو آپ نے دوبارہ ریوائز کرنا ہے. یہ میں کم بتا رہا ہوں، ابھی 5-6 دفعہ، 8 سے 10 مرتبہ اس سپارے کو صبح سے لے کر شام تک حافظ اس کو دوبارہ ریوائز کرتا ہے، پڑھتا ہے. ہاں جن کو اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں بالکل ناقابل یقین کہہ لیں، ٹھیک ہے وہ ایک مرتبہ انہوں نے ریوائز کیا اور ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں. وہ جو کنٹینیوسلی پڑھتے رہتے ہیں. تو میں سوچو 6-7 دفعہ دن میں یہ ریوائز کرتا تھا، پھر تراویح پڑھاتا تھا. تو اللہ کرے وہ ٹائم آئے، وہ وقت آئے. میری یہ خواہش ہے آپ لوگ سب بھی دعا کریں. اور میں نے اس کا اسٹارٹ ماشاءاللہ لے چکا ہوں. میں اس کو میں نے پکا کرنا، جس کو
دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کمپلیٹلی بھول جانا ہوتا ہے، ایک کچا جو ہے کچا ہو گیا ہے. میں تراویح نہیں سنا سکتا. میں آپ اگر وہاں کوئی بیٹھا سپارہ دور پڑھ رہا ہو قرآن مجید وہاں دیکھ کے پڑھ رہا، میں یہاں بیٹھا ہوں تو وہ پڑھ رہا تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے پتا کہ اب آگے لفظ یہ آنے والا، آگے آیت یہ آنے والی ہے، آگے یہ ہونے والا. اگر وہ غلط پڑھے گا تو بھی کوئی لفظ غلط پڑھے گا میں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ غلط پڑھا، اس کو دوبارہ سے پڑھو. یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن اس کو فلوئنٹلی سے ادھر سے شروع کروں اور تک شروع کروں وہ ابھی میرے لیے اس وقت پاسبل نہیں ہے. تو آپ سب دعا کریں کہ میں دوبارہ سے انشاءاللہ اپنے اس پہ آ جاؤں. تو آج کی ویڈیو میری اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے میں نے بنائی، اس لیے کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے تو میں خوش نصیب. سو پاپا زاد کو کانفیڈنس دیں اور موٹیویشن دیں.